فرض کرو ہم تارے ہوتے، ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھ کر جلتے بجھتے، پھر ایک دن ٹوٹ کر بکھر جاتے۔ رمشا اس کے میسج پڑھ رہی تھی، تبھی میں نے اس کا فون اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ رمشا کہنے لگی، کیا تکلیف ہے یار؟ میں اس کا فون سکرول کرتے ہوئے کہنے لگی، یہ آج کل تم کن ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہو؟ جب دیکھو یا کسی کے میسج پڑھ رہی ہوتی ہو یا کر رہی ہوتی ہو۔ رمشا ہنس کر کہنے لگی، اسے محبت ہو جانا کہتے ہیں ڈیئر، اسے لعنت کہتے ہیں، سنا تم نے؟ نہیں یار، یہ واقعی اصلی والی محبت ہے۔ اچھا بتاؤ کون ہے وہ؟ بھائی کا دوست ہے، اور تم کس خوشی میں یہ میری دادی اماں بنی ہوئی ہو؟ دوست ہو میرا ساتھ دو۔ میں اسے افسوس کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، جو دوست کی بہن کے ساتھ چکر چلائے وہ دوست نہیں دشمن ہوتا ہے، اور جہاں تک میرے ساتھ دینے کی بات ہے تو میں تمہاری اچھی دوست ہوں۔ تمہارے برے کاموں سے تمہیں منع کروں گی اور اچھے کاموں میں ساتھ دوں گی۔ ہر الٹے سیدھے کام میں ساتھ دینے والی دوستیں محبت کرنے والی دوستیں نہیں ہوتی ہیں، دشمن ہوتی ہیں۔ وہ کہنے لگی، سونیا یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو آج؟ سمیر میرے ساتھ سیریس ہے، وہ فلرٹ نہیں کر رہا، تم اسے دشمن کہہ رہی ہو۔ میں نے کون سا الٹا کام کر دیا؟ میں نے اس سے پوچھا، تم کیسے گارنٹی سے کہہ سکتی ہو کہ وہ سیریس ہے؟ اب وہ بحث کرنے لگی، کہنے لگی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ٹائم پاس کر رہا ہے؟ کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے، اگر وہ سیریس ہوتا تو وہ تم سے نہیں تمہارے پیرنٹس سے بات کرتا۔ مجھے پریشان دیکھ کر وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار، میں جھانسوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ سمیر ایسا نہیں ہے، وہ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو ضرور میرے گھر بھیجے گا، اور اگر وہ ڈیفرنٹ مرد یہی باتیں ہر کسی لڑکی سے کر رہا ہوا تو؟ میری بات سن کر وہ کچھ پریشان ہو گئی، پھر کہنے لگی، سمیر نے قسم کھا کر کہا تھا کہ میں پہلی لڑکی ہوں اس کی زندگی میں آنے والی، اور آخری بھی۔ مرد کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگا کرتی، لیکن وہ باز نہیں آتے پھر بھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بڑی بدگمان ہو تم اس قوم سے، کہیں کوئی ایکسپیرینس تو نہیں ہوا؟ نہیں، ایکسپیرینس نہیں ہوا، پر آبزرویشن سے بتا رہی ہوں۔ کہتے ہیں نا کہ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، تو میرے لیے آبزرو کر لینا کافی ہے سیکھنے کے لیے۔ چلو اب بس کرو، کلاس میں چلتے ہیں، لیٹ ہو رہے ہیں۔ میری باتوں سے تنگ آ کر اس نے یہ کہہ دیا، اور ہم کلاس میں چلے گئے۔ کل یونیورسٹی کیوں نہیں آئی تم؟ موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میری اس بات کا جواب دیتے ہوئے سمیر کا میسج پڑھ رہی تھی۔ تیری یادوں سے بچ کر نکلوں، مجھے ترکیب دے کوئی، میری جانب سے ہر رستہ تیری جانب نکلتا ہے۔ ابھی وہ اگلا حصہ پڑھ بھی نہیں پائی تھی کہ سمیر کی کال آ گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کال ختم کرنے میں اس نے 20 منٹ لگائے ہوں گے۔ میں اسے غصے سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا ہو گیا یار؟ کیوں میری اور میری محبت کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس سے؟ یار اب تبلیغ کرنے مت بیٹھ جانا پلیز۔ محبت کا تعلق ہے اس کے اور میرے درمیان۔ تم پاگل ہو جو ایک پلے بوائے کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کر رہی ہو، اور ویسے بھی ہمارا مذہب بھی تو ان سب چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اب مذہب کو تو کم از کم مت گھسیٹو اس سب میں تم۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کیا ہے تم چاہتی کیا ہو؟ کیوں بوڑھی روح بنی ہوئی ہو تم؟ یوں 2-2 3-3 گھنٹے فون پر لڑکیوں سے گپے مارتے ہوئے لڑکے فلرٹی ہوتے ہیں۔ ایسے لڑکوں کے پاس 10-10 لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں تمہیں صرف اس کے دھوکے سے بچانا چاہتی ہوں۔ میرے ہی کہنے کے بعد اس نے میرا فون میرے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا، وہ بالکل سیریس تھی۔ بیٹھو ادھر، میں ابھی تمہاری غلط فہمی دور کر دیتی ہوں۔ میں بار بار سمیر کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ میسج لکھ رہی تھی۔ میں نے آگے ہو کر پڑھنے کی کوشش کی۔
तो लिखा था, डियर समीर, मैं तुम्हारी कज़न की दोस्त हूँ। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। तुम्हारी पर्सनैलिटी, ओफ, बिल्कुल चॉकलेटी हीरो लगते हो। खैर, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूँगी, सबका। वो मैसेज सेंड करके जवाब का इंतज़ार करने लगी। उसके चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। कुछ देर बाद मैसेज का रिप्लाई आ गया। लिखा था, अल्लाह ने मुझे इस मामले में बड़ा सही बनाया है और नरम दिल भी। मैं लड़कियों का दिल नहीं तोड़ा करता। आज से अपनी दोस्ती पक्की। ज़रा अपनी तस्वीर तो भेजो मुझे। रमशा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। मुझसे कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा सोनिया। चलो ठीक है, बस अब ऐसे शख्स के लिए रोने मत बैठ जाना। बस अपना रास्ता बदल लो। सही रास्ते पर चलो तो धोखे नहीं मिलेंगे। रमशा अपना चेहरा छुपा कर रोने लगी। कहने लगी, ये मेरी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। भूल जाओ। अभी मैंने यही कहा था कि उसके फ़ोन पर समीर का मैसेज आ गया। मैंने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। कहो एक दिन कि जो कुछ हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, और अगर सब कुछ ये मेरा है तो बस कुछ बख्श दो एक दिन। वजूद अपना मुझे दे दो, मोहब्बत बख्श दो एक दिन। बंद करो ये बकवास। रमशा ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। ओके ओके, बल्कि इसका तो बकवास नंबर ही ब्लॉक कर देती हूँ। मैंने अपने फ़ोन में भी समीर का नंबर ब्लॉक कर दिया और रमशा के फ़ोन से भी उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे ये एहसास हो गया था कि वो एक गलत रास्ते पर चल रही है। वो धोखे को मोहब्बत समझ रही थी और ये ज़्यादा गलत बात थी।